نو ڈاؤٹ ہر عورت اپنے گھر کو ویل آرگنائز رکھنا چاہتی ہے، اور نہ صرف اپنے گھر کو بلکہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی فیملی کو بھی. لیکن بس کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے پورا ٹائم مینیج نہیں ہو سکتا یا ٹائم نہیں ملتا. تو بس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپ اور ٹرک شیئر کروں گی جس سے آپ کا ٹائم کافی زیادہ امپروو ہوگا، ٹائم مینجمنٹ. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. سب سے پہلے یہ ٹپ تو نہیں بولوں گی، یہ میں اپنی ایک عادت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز لازمی ادا کریں. اس سے ٹائم میں ایسی کوئی برکت پڑتی ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. ہمارے ٹائم میں برکت اسی وجہ سے نہیں رہی کہ ہم لوگ ٹائم پہ نماز ادا نہیں کرتے. جتنا مرضی کچھ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، لیکن فجر کی نماز لازمی اٹھ کے پڑھیں. فجر کی نہیں، ہر نماز کو آپ ٹائم پہ ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ہمارے ٹائم پر اثر پڑے گا. ہماری ٹائم مینجمنٹ اتنی اچھی ہوگی. بلیو کریں کہ اگر ہم ٹائم پہ نماز ادا کرنا شروع کر دینا تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ ہمارے سب کاموں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ کیسے ہر جو کام ہے وہ سارا ٹائم پہ ہوتا ہے. ایک ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ ٹائم اس پہ کرنا ہے، یہ کام اس ٹائم پہ کرنا ہے، اگلا کام اس سے اگلے ٹائم پہ کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز لازمی پڑھیں. ساری نمازیں پڑھنی چاہیے لیکن فجر کی نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں. اسے لازمی صبح اٹھ کے ادا کریں. آپ ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک روٹین ہماری زندگی میں بن جائے گی. اور اس کے بعد اذکار لازمی کریں. میری ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ذکر اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں، ٹھیک ہے نا. ذکر کے بغیر تو آپ یہ سوچیں کہ زندگی میں مزے ہی نہیں ہے. جب ہم لوگ ساری چیزیں نماز ادا کریں گے، ذکر کریں گے، ایک ٹائم بنا کے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے. تو میری پیاری بہنوں، آپ لوگ اس عادت کو لازمی اپنائیں کہ ہم لوگوں نے ٹائم کی پابندی کیسے کرنی ہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے ساتھ. اور اس کے بعد جو میری اگلی ٹپ ہے وہ ہے آپ لوگ ایک مینیو ترتیب دے دیں، ٹھیک ہے نا. ہم عورتوں کے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کیا بنائیں گے، کل کیا بنائیں گے، اس سے اگلے دن کیا بنائیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے جس ٹائم بھی ہم لوگ فری ہوں، رات کے ٹائم پہ یا کسی ٹائم پہ بھی فری ہوں، تو ہمیں ایک چھوٹا سا مینیو ویکلی بنا لیں یا منتھلی بنا لیں. تو پھر اس میں نا بندہ ایڈجسٹمنٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہو وہ ہم لوگ ساتھ ساتھ لکھتے رہتے ہیں کہ اس طرح ہماری پوری ایک پلاننگ ہو جاتی ہے. اور پھر ہمیں ایک تسلی بھی ہوتی ہے کہ جی ہم لوگ بالکل ایک ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں اور ٹھیک چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مینیو کو لازمی ترتیب دیں. جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، آپ کی فیملی کو پسند ہیں، ان کو مینیو میں رکھیں اور لکھ کے اپنے پاس رکھیں. اس سے ہمیں کافی سے زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. آپ یقین جانیں گی اس سے ایک تو ٹائم مینجمنٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، ہمیں ذہنی طور پہ ٹینشن نہیں ہوتی آج کیا بناؤں، آج کیا پکاؤں. سے بندے کی سوچ میں نا ایک آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ایک ذہنی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہماری اگلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں پورے ہفتے کے لیے پریپیئر رکھیں، ٹھیک ہے نا. یونیفارم بھی پریپیئر رکھیں اور باقی ساری چیزیں بھی تیار ریڈی پورے ہفتے کی کر کے رکھیں. اور اس سے اگلی جو میری ٹپ ہے وہ بہت ضروری ٹپ ہے. آپ کو میں بتاؤں، اپنے بچوں کے لیے ایک اسپیشل ٹائم نکالیں، 1-2 گھنٹہ، کیونکہ ہماری جو زندگی کا سارا دار و مدار ہے وہ اپنے بچے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں اگر اپنی زندگی کا وہ نچوڑ نکالوں تو میرا کام یہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے بچوں کو لازمی ٹائم دیں، کسی کے آسرے پہ نہ چھوڑیں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں کام کروائیں.
اب جیسے بچے میرے قاعدہ پڑھنے جاتے ہیں تو میں انہیں گھر پہ پہلے بٹھا کے قاعدہ وغیرہ جو سبق ہوتا ہے وہ خود یاد کرواتی ہوں، اور جو میرا چھوٹا بیٹا ہے میں اسے بیٹھ کے، ابھی اس نے اسکول جانا سٹارٹ نہیں کیا، لیکن ایک بچے کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے نا ہم نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ اپنے بچے کو میں نے بکس لا کے دی ہوئی ہیں، کاپیاں لا کے دی ہوئی ہیں، وہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے اور میں اسے ساتھ ساتھ کام کرواتی رہتی ہوں۔ اس سے نا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ کافی پھر گپ شپ میں، گیم شیم میں کافی زیادہ باتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے بچوں کی روٹین کے بارے میں، اپنے بچوں کی عادات کے بارے میں۔ تو لازمی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ باقی ساری ٹپس جو ہیں وہ ایک طرف اور یہ ٹپس ایک طرف، ٹھیک ہے نا۔ اپنے بچوں کی پڑھائی کا بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیسا پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ لائق ہوتا ہے، کسی بچے کو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بچوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایسا ماں کو پتہ چلتا رہتا ہے۔ ویسے تو پیرنٹس دونوں کو ہی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ ہر ٹائم بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہے، تو میرے خیال میں بچوں کو ایک پراپر ٹائم دینا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اس سے ہمیں بچوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ان کی عادتوں کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کتنا سیکھ چکے ہیں، کیا کیا سیکھ رہے ہیں، اور کیا سیکھنے میں بچوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو لازمی ٹائم دیں۔ اور جو میری اگلی ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کام کریں، اور جو ہم لوگ کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں بے وقت فرمائشیں بھی ہمیں دوسروں کی پوری کرنی پڑتی ہیں، اور ہمیں وہ فرمائشیں بھی پوری کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بھی ٹپ بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو چائے کے ساتھ پکوڑے، سموسے یا کچھ اور کھانے کا دل کر رہا ہے تو ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس سے اگلی جو ٹپ ہے وہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کوئی ہمارے گھر میں سبزی وغیرہ آتی ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے ساگ وغیرہ کے دن ہیں، تو ہمیں وہ بار بار ساگ ہفتے میں 2 دفعہ تو کھانے کا دل کرتے ہی ہے، تو پھر ہم لوگ جب ساگ لاتے ہیں اسے کاٹ کے اچھی طرح دھو کے تو ایک دفعہ ہی ہم لوگوں کو فریز کر کے اسے رکھ دینا چاہیے، چاہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کا جب بھی دل کرے ہم لوگ ساگ لائیں، اسے کاٹیں، بوائل کریں، اور اس کے لیے بہت لمبا پروسیس ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ساگ کو ایک دفعہ اگر اچھا ساگ مل رہا ہو تو اسے کاٹ کے، دھو کے، بوائل کر کے رکھ لینا چاہیے، پیکٹس بنا کے یا ڈبوں وغیرہ میں ڈال کے، تو جب آپ کا دل کرے آپ لوگ بنا لیں۔ اسی طرح باقی سبزیاں بھی آپ لوگ ایسے ہی کر لیا کریں، جیسے لہسن ہوتا ہے جو ہمیں زیادہ ضرورت پڑتا ہے اسے چھیل کر اور پیس کے آپ لوگ رکھ لیں، اس سے کافی ہمارے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے نا، جب ہم لوگوں کو ایسی چھوٹی چھوٹی سہولتیں میسر ہوتی ہیں جو ہم اپنے لیے خود ہی بنا لیتے ہیں، سہولتیں، ٹھیک ہے نا، یہ خود ہی ہم لوگوں کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں، اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک دن ہم لوگ 3-4 گھنٹے لگا کے اگر کام کر لیں تو اگلا پورا ہفتہ، 2 ہفتے اور کبھی کبھی تو پورا مہینہ بھی ہمارا پورے سکون اور تسلی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ تو اپنے کھانے جو ہم لوگ بناتے ہیں اسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ میں تو آپ کو سچی بات بتاؤں، میں زیادہ تر جو کھانا ہے وہ کوکر میں بنا لیتی ہوں، ایک تو ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اور دوسرا کام بھی جلدی فنش ہو جاتا ہے، کھانا بھی جلدی بن جاتا ہے۔ تو اور کوشش آپ لوگ کیا کریں کہ اگر کچن میں جا رہے ہیں تو 2-3 کام ساتھ ساتھ کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا، کھانا بنانا، ساتھ ساتھ آٹا گوندھ کے رکھ لیا، ساتھ ساتھ برتن بھی دھو لیے، تو یہ سارے کام نا ساتھ ساتھ کر لیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے، ہم لوگ جلدی فری ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نکل آتا ہے اور بچوں کے لیے ٹائم نکل آتا ہے، اور پھر کہیں آنا جانا ہو یا آرام سے بیٹھ کے ہمیں کوئی بکس وغیرہ پڑھنی ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو تو بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم لوگ جو یوٹیوب پہ کام کرنے والے ہیں، ہمیں اپنے لیے ٹائم مل جاتا ہے، اپنی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے، اپنی ویڈیو کو وائس اوور کرنے کے لیے بڑا اچھا کام مل جاتا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ٹپ کی طرف، جو ہے کپڑے پریس کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کپڑے ہمیشہ اپنے پریس کر کے رکھا کریں، بچوں کے بھی، اپنے ہسبینڈ کے بھی، کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا بندے کو کسی بھی ٹائم کہیں بھی آنا جانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ
عادت تو بندے میں ہونی چاہیے کہ ایک دن کپڑے دھوئے اور پھر بندہ پریس کر کے کپڑے اپنے رکھ لے سب کے، کہ پھر جب بھی بندے کو ضرورت پڑے. اچانک کبھی کبھی تو لائٹ بھی نہیں ہوتی. پہلے مجھ میں بھی یہ عادت نہیں تھی، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، لیکن اپنی عادتیں چینج کرنی پڑتی ہیں، خود کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ میں نے بھی بہت مشکل سے یہ عادت اپنائی ہے. آپ لوگ یقین جانیں کہ میری بھی کپڑے پریس کرنے سے جان جاتی تھی. تو مجھے پتہ ہے کافی میری بہنیں ایسی ہوں گی جن کی یہ عادت نہیں ہوگی، لیکن کبھی کبھی اپنی عادتوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اپنی عادتوں کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہماری عادتیں ہوتی ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم لوگ اپنے عادتوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو چینج کرتے ہیں، تو اس سے بس یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا. آپ لوگ یقین جانیں کہ اگر بندے کو کہیں جانا پڑ رہا ہے، اس کے کپڑے پریس نہ ہو، تو پھر وہ کام، پھر تیار ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، پھر بچوں کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو ایک نہ ایک کام تو بندے کا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے ہمیں خود ہی آسانی ہوتی ہے. تو یقین جانیں جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپناتے ہیں نا، تو وقتی طور پہ تو ہمیں لگتے ہیں ہم اتنا ٹائم لگا کے یہ کام کریں گے، لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں. مینٹلی طور پہ جو ہمیں سٹریس رہتا ہے، جو ہوتی ہے نا ایک الجھن سی رہتی ہے، فلاں کام بھی رہتا ہے، فلاں بھی رہتا ہے، لیکن ہم لوگ ٹائم مینیج کر کے جب ساری چیزوں کو لے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا، تو آپ یقین جانیں کہ پھر ہمیں کام کی زیادتی کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہاؤس وائف کے کافی زیادہ کام ہوتے ہیں. اور اگر آپ ساتھ ورکنگ وومین ہیں، جب آپ لوگ ساتھ کوئی اور بھی جاب کرتے ہیں، تو پھر بندے کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ لوگ ورکنگ وومین ہیں یا ہاؤس وائف ہی ہیں، تو اپنے ٹائم کو نا بڑے اچھے طریقے سے مینیج کریں. ایک عورت سب کچھ کر سکتی ہے. اب یقین جانیں کہ عورت کے اگر کرنے پہ آ جائے نا، تو سارے کام بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے. تو کیوں نہ ہم ایسے ٹائم مینجمنٹ اپنا ٹائم کو ایسے مینیج کریں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں. تو آپ لوگوں کے ساتھ میں اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسے اپنے ٹائم کو مینیج کریں. تو یقین جانیے گا کہ آپ لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. جب بندہ ایک ایک کام لے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے نا، تو بندے کو کافی آسانیاں ہوتی ہیں. اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. وہ یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے بازار جاتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ لکھ لینا چاہیے. تو جو چیزیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، میں اکثر ایسے ہی کرتی ہوں کہ ایک پیج پہ لکھ کے نا تو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. جب بازار جاتی ہوں تو اس پیج کو نکال کے دیکھ لیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری وہ چیزیں ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں. اکثر تو بندے کو یاد ہی نہیں رہتا. تو آپ سب لوگ بھی اپنی اس ہیبٹ کو اپنائیں اور اپنی عادتوں کو ذرا ڈیولپ کریں. تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی. تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہماری زندگی، یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہیں ہماری زندگی کو آسان کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا کرے گا. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملوں گی. اوکے، اللہ حافظ.